سچن، عمران، ثانیہ اور عالیہ چار دوست تھے جن کے دلوں میں جوش و خروش بھرا ہوا تھا۔ کالج کی چھٹیاں منانے کے لیے انہوں نے شمالی علاقوں کا رخ کیا، جہاں کی بلند و بالا برف پوش چوٹیاں ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ ان کی گاڑی، جس میں ان کے ہنسی مذاق اور گیت گونج رہے تھے، لاہور کی گہما گہمی سے نکل کر ایک طویل اور سنسان شاہراہ پر آ چکی تھی۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور ہر طرف ایک پراسرار خاموشی چھا چکی تھی۔ اچانک سڑک کے بیچوں بیچ انہیں ایک تنہا شخص نظر آیا جس نے ہاتھ میں ایک پرانا اور میلا تھیلا تھاما ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکنے کا کہا۔ سچن نے گاڑی روکی اور پوچھا، کہاں جانا ہے بھائی؟ وہ آدمی بغیر کوئی جواب دیے پچھلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں اتنی گہری تھیں کہ ان میں ایک خوفناک خلا نظر آ رہا تھا۔ وہ بالکل خاموش رہا اور کھڑکی سے باہر کے تاریک جنگل کو گھورتا رہا۔ ایک عجیب سی سردی پوری گاڑی میں پھیل چکی تھی اور دوستوں نے ایک دوسرے کو اشاروں سے دیکھ کر اپنی بے چینی کا اظہار کیا۔ ایک جگہ جہاں سڑک دو حصوں میں تقسیم ہو رہی تھی، اس شخص نے ہلکے سے کہا، یہاں اتار دیں۔ وہ بغیر کوئی شکریہ ادا کیے گاڑی سے اترا اور ایک لمحے میں جنگل کی گہرائی میں غائب ہو گیا۔ اس کے یوں اچانک غائب ہونے سے سب کو شدید خوف محسوس ہوا۔ ابھی وہ اس خوف سے باہر نکل بھی نہ پائے تھے کہ ان کی گاڑی کا ٹائر دھماکے سے پھٹ گیا۔ یہ کسی عام سنسان جگہ پر نہیں بلکہ اسی جگہ پر ہوا تھا جہاں انہوں نے اس آدمی کو اتارا تھا۔ سچن اور عمران گاڑی سے اتر کر ٹائر بدلنے لگے، جبکہ ثانیہ نے اتفاق سے اس آدمی کا ایک کاغذ کا ٹکڑا اٹھا لیا جو اس کے تھیلے سے گرا تھا۔ عالیہ نے جب وہ کاغذ دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اس پر ایک نام اور تاریخ وفات لکھی تھی، زبیر علی، تاریخ وفات 13 اگست 1999۔ یہ دیکھتے ہی عالیہ کے منہ سے چیخ نکلی۔ وہ شخص جسے انہوں نے لفٹ دی تھی وہ تو 25 سال پہلے مر چکا تھا۔ جیسے ہی ان کو اس حقیقت کا علم ہوا، انہیں ہر طرف وہی شخص نظر آنے لگا جو کبھی گاڑی کے شیشے پر نظر آتا تو کبھی سڑک کے کنارے پر۔ ان کی گاڑی کا انجن بھی سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ اب وہ ایک خوفناک بھوت کے جال میں پھنس چکے تھے۔ خوف کے مارے ان چاروں نے گاڑی سے باہر نکل کر جنگل کی طرف بھاگنا شروع کیا، جہاں انہیں امید تھی کہ کوئی راستہ مل جائے گا۔ وہ اس بھوت زبیر کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے جو انہیں ایک ایسی جگہ کی طرف لے جا رہا تھا جہاں سے زندگی کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ جنگل کی گہرائی میں پہنچ کر ایک ایسی جگہ پر رکے جو چاند کی روشنی میں ایک جنت جیسی لگ رہی تھی۔ ایک خوبصورت جھیل اور اس کے گرد پھول ہی پھول تھے۔ اچانک زبیر کی روح نے اشاروں میں اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ اس نے دکھایا کہ کیسے کچھ جادوگروں اور ڈاکوؤں نے اسے لوٹنے کے بعد مار ڈالا تھا اور اس کی روح کو اس جگہ پر قید کر دیا تھا۔ اس نے یہ بھی اشارہ کیا کہ اس نے اپنی موت کا بدلہ لے لیا ہے اور ان تمام لوگوں کو مار ڈالا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ سب اشاروں میں بتایا، زمین زور سے لرزنے لگی اور وہ جھیل ایک گہرے گڑھے میں تبدیل ہو گئی۔ پھولوں کی جگہ مٹی میں دھنسی ہوئی قبریں نمودار ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنت ایک خوفناک قبرستان میں تبدیل ہو گئی۔ قبروں میں سے بدبودار اور خوفناک مردے اٹھنے لگے، جو دراصل وہی جادوگر تھے جنہوں نے زبیر کو مارا تھا۔ ان سب نے چاروں دوستوں کو گھیر لیا۔ ان کی آنکھوں میں خالی پن تھا اور ان کی حرکتیں عجیب تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ہوا میں کچھ لکھتے ہوئے دکھائی دیے، جیسے وہ ان دوستوں کی موت کی تاریخ لکھ رہے ہوں۔ ایک لمحے میں ان سب کی آوازیں ایک ہو گئیں اور انہوں نے ایک سرد اور خوفناک لہجے میں کہا، ہم یہاں قید ہیں اور اب تم بھی ہمارے ساتھ قید رہو گے۔ تم لوگ بھی آج مر جاؤ گے اور تمہیں ہمیشہ کے لیے ہماری طرح یہاں بھٹکنا پڑے گا۔ ان خوفناک آوازوں کو سن کر چاروں دوستوں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے بھاگنا شروع کر دیا۔ ان کے دل دھڑک رہے تھے اور سانسیں پھول چکی تھیں۔ ثانیہ نے خوف کے عالم میں زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، جس سے ان کے گرد ایک حفاظتی دائرہ بن گیا اور ان بھوتوں کی آوازیں بھی ہلکی ہو گئیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک ویران سی کٹیا کے پاس پہنچے جہاں ایک ضعیف العمر فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ فقیر نے انہیں دیکھ کر کہا، مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ یہاں آؤ گے۔ تم لوگ ایک شیطانی طلسم میں پھنس چکے ہو جس میں زبیر کی روح بھی قید ہے۔ فقیر نے انہیں بتایا کہ اس طلسم کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، انہیں اسی جگہ پر جانا ہوگا جہاں زبیر کو مارا گیا تھا اور وہاں موجود ایک کالے پتھر پر ایک خاص دعا پڑھنی ہوگی۔ فقیر نے انہیں خبردار کیا کہ ان کے پاس صرف فجر کی اذان سے پہلے کا وقت ہے۔ اگر وہ ناکام رہے تو وہ سب ہمیشہ کے لیے ان روحوں کے ساتھ قید ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنی آخری امید کے ساتھ اس جگہ کا رخ کیا۔ بھوتوں کا ایک گروہ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ ہر قدم پر خطرہ تھا لیکن وہ سب بہادری سے آگے بڑھتے رہے۔
آخر کار انہیں وہ کالا پتھر مل گیا۔ اس لمحے بھوتوں نے انہیں گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن عالیہ جو اب تک سب سے زیادہ خوفزدہ تھی آگے بڑھی اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے پتھر کو چھوا۔ اس نے فقیر کی بتائی ہوئی دعا کو بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جیسے جیسے اس نے دعا کے الفاظ ادا کیے پتھر سے ایک زوردار روشنی نکلی۔ وہ تمام بھوت چیخیں مارتے ہوئے زمین میں واپس جذب ہونے لگے اور ان کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ زبیر کی روح ایک لمحے کے لیے ان کے سامنے نمودار ہوئی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا اور وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی فجر کی پہلی کرن آسمان پر نمودار ہو چکی تھی۔ وہ چاروں دوست تھکے ہارے لیکن محفوظ تھے۔ ان کی گاڑی وہیں کھڑی تھی اور اس کا ٹائر بھی اپنے آپ ٹھیک ہو چکا تھا۔ یہ سفر ان کے لیے صرف ایک چھٹی نہیں بلکہ موت سے ایک مقابلہ بن گیا تھا۔ ان کی روحیں اب آزاد ہو چکی تھیں، لیکن وہ اس رات کا خوفناک تجربہ کبھی نہیں بھول پائیں گے۔